ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام، اور اس کی پے در پے قسطیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور میں نے آپ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی فضیلت، ان کی اہمیت اور ان کے موضوع کی جو نزاکت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بتایا کہ یہ وہ شہزادہ ہے رسول خدا کا جسے تاریخ میں اس طرح سے مارا گیا ہے کہ ایسے امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید نہیں کیا گیا جیسے اس کو شہید کیا گیا، اور ان کی کردار کشی اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن اس طرح سے کی گئی ہے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس پہلو کو اس طرح سے تاریک تر کر دیا گیا ہے کہ امام حسن کی کبھی پہچان نہ ہو۔ سنی اپنے فائدے کے لیے اور شیعہ اپنے فائدے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھ رہا ہوں اس میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ حضرت حسن جب امیر المومنین بنے ہیں اور وہ رسول خدا کی حدیث کے مطابق کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی اور اس کے بعد ایک ظالم بادشاہی آ جائے گی، اس کے 6 ماہ جو ہیں وہ حضرت حسن کو ملے ہیں، 4.5 سال حضرت علی کو ملے ہیں، 6 مہینے کے لیے آپ امیر المومنین بنے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نے خلافت سپرد کر دی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دور 30 سال کا ختم ہو جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ہے۔ حضرت حسن نے پہلا جو بوجھ اٹھایا ہے وہ اپنے باپ کو دفنانے کا بوجھ اٹھایا ہے، کہ اس کے باپ کو جس طرح سے شہید کیا گیا اور جس طرح سے ستایا گیا، اور جو دکھ اور تکالیف اس کے باپ کو اس کی زندگی میں ملے ہیں، اور جس کے ذریعے سے اس کا باپ دنیا سے یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ خدایا وہ شخص کیوں نہیں میرے سامنے آتا جو میرے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تیری اس پیشانی کے اوپر ضرب لگائے گا اور تیری داڑھی کو علی خون سے رنگ دے گا۔ اے اللہ، میں تیری اس امت سے اس قدر بیزار ہوں کہ وہ داڑھی آئے اور مجھے وہ ضرب لگائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اور ان پر بنو ثقیف کے چھوکرے نازل ہوں جو ان کو نیم کی طرح کا کڑوا درخت ایلوا ان کے گھونٹ پہ لائے، اور پھر ان کو اہل بیت رسول کی قدر آئے۔ یہ سچے حکمران اور یہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف جب خواہ مخواہ آپ ان کو بدنام کرتے ہیں، ان پر مالی کرپشنوں کے، جنسی کرپشنوں کے الزام لگاتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی دعاؤں پر اتر آتے ہیں، اور پھر اللہ بسا اوقات اس طرح کی امت کو پھر ظالم حجاج جیسے فرعونوں کا مزہ چکھاتا ہے۔ تو یہ کام پھر ہوئے بعد میں اس امت کے ساتھ۔ تو حضرت حسن نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں کوفہ میں دفن کیا۔ یہ پہلی منزل ہے۔ تو حضرت حسن کو گردا گرد لوگ اکٹھے ہو گئے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قیس، وہ سعد بن عبادہ وہ سردار ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت عقبہ میں ملے تھے، اور نبی پاک کو مدینہ لانے میں ان کا کردار تھا، ٹھیک ہے، سعد بن عبادہ، اور یہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، تو وہ تھے ان کے کمانڈر بنے ہیں، اور انہوں نے یہ وہ انصار میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت حسن کے بارے میں لوگوں کو کہا کہ اب ہمیں بیعت کرنی چاہیے حضرت حسن علیہ السلام کی۔ تو جناب حضرت حسن علیہ السلام کی بیعت ہوئی، اور وہ سارے مدینے کے لوگوں نے وہ بیعت کی۔ اب جب یہ بیعت ہو گئی تو بیعت کے اندر کرنے والے بہت سارے لوگ اور طرح کے بھی شامل ہوتے ہیں، وہی گروپ جو حضرت علی کے ساتھ تھا وہی گروپ ادھر بھی آیا۔ تو سارے گروپ ایک جیسے نہیں ہوتے کہ اس میں سب ان کے حامی ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے منافقت چلی آتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے دور سے منافق تھے، اور رئیس المنافقین کے بارے میں آپ کو سب پتہ ہے،
اور 12 منافق تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر گئے ہیں، اور وہ 12 منافقوں کے نام بھی ان کو پتہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہتے تھے کہ کہیں میں تو نہیں ہوں ان کے اندر، اس طرح کی باتیں بھی پوچھتے تھے حضرت حذیفہ سے، اور حضرت حذیفہ اس میں خاموشی اختیار کرتے تھے، کہتے نہیں میں آپ کا بتا دیتا ہوں اور کوئی نہ پوچھے مجھ سے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 12 منافقوں نے ایک غزوہ سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، تو حضور پاک ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، تو ان 12 منافقوں نے نبی علیہ السلام کی اونٹنی کو ڈرایا اور نبی علیہ السلام کو گھاٹی میں گرا کر شہید کرنے کی ناکام کوشش کی، اور انہوں نے اپنے چہرے ڈانپے ہوئے تھے، اور وہ آئے نبی پاک کے لشکر سے، اسے صحابی تھے سارے، یعنی وہ نبی علیہ السلام کے صحابی بنے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ نے انہیں کہا کہ ہم تمہیں پہچان گئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات دیکھی نا اور صحابہ آگے بڑھے تو وہ بھاگ کر پھر لشکر میں شامل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے پھر بتایا حضرت حذیفہ کو یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، اور اس لیے حضرت حذیفہ کو نبی علیہ السلام کا رازدان کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی رہے، وہ گروپ رہا، 300 تو وہ لوگ منافق تھے۔ جب غزوہ احد ہوا تو وہ 300 لوگ عبداللہ بن ابی لے کر واپس آ گیا، وہ منافقین، کہ ہم جی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، یعنی یہ پے در پے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے، آپ سورہ احزاب نکال کر دیکھیں اور سورہ انفال اور سورہ توبہ نکال کر آپ دیکھیں، جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو ان منافقین کی طرح طرح کی کام اور ان کے طرح طرح کی ان کی سرگرمیاں وہ آپ کو پتہ چلتی رہیں گی، اور آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آپ کو اور اہل ایمان کو ستاتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں افواہیں اڑا کر کے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہلاتے رہتے تھے، تاکہ جتنی زیادہ افواہیں اڑیں گی اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معاملہ خراب ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں 60 نمبر آیت ہے سورہ الاحزاب کی، کہ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئے تو ہم ان کے پیچھے لگا دیں گے مومنوں کو، تو پھر وہ تمہارے پڑوس میں بھی نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ یعنی یہ افواہیں اڑتی تھیں، اراجیف ان کے ہاں ہوتی تھی، مرجفون فی المدینہ، مدینہ میں افواہ آ کے نا مدینے کو ہلانا چاہتے تھے۔ تو یہ کام حضرت حسن کے ساتھ ہوا، انہی منافقوں کی اولادیں اور بہت سے لوگ جو ہیں جس طرح ادھر بیعت ہوئے تھے اس طرح ادھر بھی بیعت ہو گئے تھے۔ تو حضرت حسن کا یہ ارادہ ہوا کہ میں حضرت معاویہ سے ذرا جنگ تو کروں، کہ یہ جو انہوں نے کام شروع کر رکھا ہے کہ بھی روز ہی میرے باپ کی سلطنت کے اندر ادھم مچا رکھا ہے۔ مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام ہوتا تھا کہ بندوں کو بھیجتے تھے، اور حضرت علی کی سلطنت میں جو سرحدی علاقے ہوتے تھے وہاں پر قتل و غارت کرواتے رہتے تھے بندوں سے۔ ان میں ایک انہوں نے قتل حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کا بھی کروایا ہے، جن کا نام محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کا قتل کروایا، اور 2 بندے حضرت معاویہ کا ہم نام ہی تھے، حضرت معاویہ بن خدیج، اور بھی تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد جو مصر میں گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، 28 سال کے خوبصورت اس نوجوان کو جو علی مرتضیٰ نے پالا، اور 2.5 سال کے تھے جب یہ حضرت علی کے پاس آئے ہیں، ان کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب شیعہ کا منہ بھی بند کریں اور سنی کا بھی منہ بند کریں، دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس بیٹے کو پالا اور اس کی ٹریننگ کی اور اس کو گورنر بنایا، لڑکا بچپن سے ہوشیار تھا، تو لے جا کر کے آپ نے کہا کہ تم گورنر مصر کے بن جاؤ۔ تو یہ وہاں بھیجے تو ان کا وہ چھاپا بردار گروپ آیا، انہوں نے وہ جناب وہاں پر اس کو پکڑ لیا،
اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد گدھے کی کھال کے اندر سی کے اس کو آگ میں ڈال دیا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا. یہ کام ہے اور یہ نام ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کئی مہینے تک اس معاویہ بن خدیج اور اس کے دوسرے آدمی کا فی دبر الصلاۃ بد دعائیں کرتی رہی اپنے بھائی کو اس طرح قتل ہو کے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، اس کے بچے حضرت عبید اللہ ابن عباس کے بچے تھے، 2 ان کی گردنیں کاٹ کے ان کی ماں کی گود میں پھینک گئے. حضرت معاویہ کا گروپ جو ہے، ماں پاگل ہو گئی اپنے بچوں کے جنون سے. یہی کام سلطنت میں بھی ٹکنے نہیں دینا، تمہاری حکومت نہیں ٹکنے دینی. تو علی مرتضیٰ کا جو گروپ تھا، کچھ تو جنگ جمل میں 86,000 صحابہ کرام ہی آپس میں لڑ پڑے. چلو کسی نے یہ کہتے ہیں یہ آپس میں نہیں لڑے، ان کو سبائیوں نے لڑایا. آپ صحابہ کرام کی ذہنی حالت پر الزام لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو یہ بات کہتے ہوئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی بیوی ہیں ام المومنین، اور حضرت طلحہ اور زبیر نبی علیہ السلام کے اشرف بشرہ صحابی ہیں، اور ادھر علی مرتضیٰ ہیں. ان کو چکر دے گیا وہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا، ان کے ہاتھوں سے بندے قتل کرواتا رہا. آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں، یہ رکنے کا مقام ہے. جھوٹ پہ جھوٹ آپ پھیلاتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. حضرت علی تو جا رہے تھے حضرت معاویہ سے جنگ لڑنے کے لیے کہ تم نے، جب میں نے آرڈر بھیجے ہیں، اپنا گورنر بھیجا کہ تم ڈسمس ہو اور تم سارے گورنر اکٹھے ہو کے میری بارگاہ میں آؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اس کا میں تم لوگوں سے حساب لوں گا. کروایا سارا بد نظمی جو پیدا کی تھی گورنروں نے کی تھی. حضرت علی کہتے کہ گورنروں نے ایک کر لیا. بھی بجائے حضرت علی کے ہاں پیش ہونے کے، سزائیں پانے کے، بغاوت کر دو اور کہو ہم نے کہاں قتل کرایا، قتل تو انہوں نے کیا جو تیرے ساتھ ہیں. تو اس سے پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاتلین کے ساتھ ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں. اب الزام ان پر آ گیا کہ وہ قاتلین کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں. اس کا مطلب پھر حضرت علی کی عاشر بات سے حضرت عثمان قتل ہوئے، معاذ اللہ من ذالک. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم قاتلین عثمان کا قصاص لیتے ہیں، تو وہ علی نے تو قتل نہیں کیا، یا علی نے کروایا نہیں، یا علی نے ان کو جب ان سے بیعت لی تو علی کو پتا تھا اس نے قتل کیا تو میں ان سے بیعت کیوں لے رہا ہوں. آپ ذرا سمجھیں، قاتلین عثمان سے قصاص لو، قصاص لو، قصاص لو. ارے بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح، وہ نومینیٹ تو کرو. آج تک نومینیٹ نہیں ہو سکا کہ کون آدمی جسے قتل کیا ہے، نومینیٹ ہی نہیں ہو سکا. جتنی روایتیں بتائیں گے ساری ضعیف، جھوٹی، متروک راویوں کی. جب ہم کہیں گے آپ کا ابو مخنف فلانا اس راوی کے اندر، جب آپ نے چیک کرنا اپنا بھی چیک کر لیں. ہمارے گھر آپ اب بتانے کے لیے ہیں لڑکا آپ کا خراب ہے، آپ کی لڑکی کون سا ٹھیک نکلی ہے. بات سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی بات کوشش کریں. گورنروں نے ادھر مچا دیا. اب یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے. باپ ادھر نظر ہو گیا جنگوں کی. حضرت معاویہ سے جنگ لڑنے کے لیے حضرت علی جا رہے ہیں، رستے میں حضرت عائشہ صدیقہ والا گروپ ٹکرا گیا. آدھے بندے تو ہو گئے، 86,000 بندہ تو فارغ ہو گئے وہیں پر. اتنا دن کے اجالے کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، اور بخاری اور مسلم کے اندر ہے یہ باتیں لکھی ہوئی. پریشان مسعود احمد BSc اتنا ہوا ہے اس مقام پر، امیر جماعت المسلمین اتنا پریشان ہوا ہے واقعہ جمل پر. کہتا کہ واقعہ جمل اور افسانہ جمل، اس طرح اس نے اوپر واقعہ کے ہوا ہے، اصلی حقائق کیا ہے، نیچے کیا ہے. اینڈ پر جا کر لکھتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کے تین کس بنا پر بصرہ گئے، کرنے کیا گئے تھے. کہتے ہیں حضرت عائشہ تو حج کرنے گئی تھی مکے، انہوں نے مدینے واپس آنا تھا، وہ بصرے کہاں چلی گئیں، کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ان کا تو جانا بند ہے. کہتا یہ بخاری کی روایت ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. سمجھ تمہیں اس لیے نہیں آتی کہ تم ناسبی ہو، ہم سے سمجھو کیونکہ ہم حسینی ہیں. تمہاری تحقیق میں کیا ہے؟ نہ تمہیں راوی ملتا ہے نہ راوی ملنا ہے. جو ہمارے حق والا ہے تمہیں ملنا نہیں، جو تمہارے حق والا ہے اس سے تم ڈیلی راوی سے ملتے ہیں.
یہ ہے ان کے کام. نہیں آتا تو ہم سے پوچھ لو، فاسألوا اہل ذکر، ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے تم کو، ہم نیک کو بعد حضور کو سمجھاتے جائیں گے. جنگ ہو رہی ہے، حضرت حسن باپ کے ساتھ جنگ میں ہیں، ہر جنگ میں باپ کے ساتھ ہیں، سارا مشاہدہ کریں گے کیا ہو رہا ہے میرے باپ کے ساتھ. پھر دوسری کسر نکل گئی حضرت علی کی، حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ میں، ادھر بھی بندے بڑے مارے گئے. انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، نیزوں پہ قرآن اٹھایا گیا. جائیں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے دکھائیں قرآن مجید نیزے پہ اٹھایا گیا، ہمیں دکھائیں، ہم آپ کو انعام دیں گے. قرآن کو نیزے پہ اٹھا لینا، آج کوئی آپ نیزے پہ اٹھائیں، بندوق کلاشن کوف کے اوپر قرآن مجید رکھ لیں اس طرح. اصل سوچا کریں جی قرآن نیزے پہ اٹھا لیے، قرآن نیزے پہ اٹھا لے. سارے مولانے یہی تو لکھتے ہیں اور یہی تو بولتے ہیں اور یہی تو بتاتے ہیں کہ جی قرآن نیزے پہ اٹھا کر فیصلہ قرآن پہ ہوگا. قرآن تو ہاتھ میں اٹھا کر کہا جاتا ہے فیصلہ ہوگا، نیزوں پہ کیا قرآن ہوتے ہیں. یہ جا کے پڑھیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی قالا، جا کے رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں بھی انہوں نے یہ لکھی روایت کیوں لکھی، کیوں یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے. نیزے اٹھا لو جی قرآن مجید پر، وہ اٹھ گئے جی نیزے، وہ جی فیصلہ ہوگا، ثالثی بن جائے گی. حضرت علی نے کہا ہماری کوئی ثالثی نہیں ہے، جنگ لڑو. اندر سے بندے جو ہیں جن کو خرید لیا گیا تھا انہوں نے کہا جی یہ جنگ روکو. وہ جنگ روکنے پر ایک گروپ جو متشددین کا تھا خوارج کا، وہ حضرت علی سے ناراض ہو گیا. حضرت علی کا ایک گروپ، انہوں نے کہا جب یہ بندہ باطل ہے آپ جنگ کیوں رکھوا رہے ہیں، قتل کریں، ختم کریں اس بندے کو. حضرت علی نے کہا کوئی موقع کی مناسبت ہے، وہاں پر بھی وہ جنگ وہ گئے. اس کے بعد تیسرا گروپ علی کو مل گیا جی، وہی خوارج جو لگ ہوئے وہ بھی علی سے جنگ لڑنے آ گئے. ادھر اپنے بھی آ گئے، اشرم وشرا بھی آ گئے، غیر اشرم وشرا بھی آ گئے، خوارج بھی آ گئے. لو جی ایک علی ہے، تین بندے ہیں، کون سامبے؟ سارا ملک میں طوفان مچا ہوا ہے. ایسے حالات میں حضرت حسن کے گلے میں حکومت پڑ گئی. علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کا جو ہے اس کو ہم خلیفہ بنائیں. انہوں نے کہا بھائی نہ میں کہتا ہوں نہ میں روکتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا حضرت معاویہ نے یزید کو بنایا ہے تو حضرت حسن نے بھی بنایا، اپنی غلطی کی تصحیح کر لیں. انہوں نے 56 ہجری میں بیعت لینی شروع کر دی تھی، بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھاگ کر جان بچائی ہے حضرت معاویہ کی زندگی میں. حضرت علی کی بعد میں بیٹے کی ہوئی ہے بیعت، اور علی نے یہ نہیں کہا کہ بیعت کر لو، ہمیں نہیں چھوڑ دیکھ لو، اگر تمہیں حسن مناسب لگتا ہے تو کر لو، نہیں تو ضروری نہیں ہے. لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کی انصار صحابہ کی اولادوں نے. حضرت حسن خود صحابی ہیں. وہابی کی نماز نہیں ہوتی وطر کی جب تک وہ حضرت حسن کی حدیث روایت نہ پڑھ لے، اپنی ان کی دعا نہ مانگ لے. اس لیے وہابی کو چاہیے وہ کچھ اور ہو جائے اگر حسن کو نہیں ماننا. تو حسن تو خود صحابی، پھر صحابی کے خلاف اب جنگ شروع ہونے والی. حضرت حسن نے کہا یار یہ حکومت کا استحکام اس طرح نہیں بننا، یہاں سارے اطاعت کریں گورنری کی جس طرح میرے باپ کے. یہ جو چھاپا بردار گروپ بنے پھرتے ہیں ادھر 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 ادھر، یہ تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جاؤں گا. اور جنگ آئی بخاری شریف کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف سے باہر نہیں کوئی روایتیں آتی، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحیح بخاری کی یہ روایت جو 2704 اور 7109 7109 اور دوسری جگہ ہے 2704. روایت کے لفظ کیا کہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد صحابہ کے مشورے کے ساتھ حضرت حسن کو چن لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم حسن بن علی پہاڑوں جیسا لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں آئے تھے. حضرت حسن نے پہاڑوں جیسا لشکر تیار کر لیا. کہتے جی وہ حضرت حسن نے صلح کر لی جی، حضرت حسن نے صلح کر لی. حضرت حسن تو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، صلح کھا کر نہیں تھی انہوں نے. صلح جب ہوگی وہ بتاؤں گا کیا کب ہوئی ہے صلح. پہاڑوں جیسا حسن نے پہلے دن حسن کا موقف نہیں تھا. یہ کہتے ہیں حضرت حسن اپنے باپ سے ناراض تھا کہ ابا کیوں جنگ لڑ رہے ہیں آپ. حضرت حسن کے ساتھ کریکٹر اسیسینیشن جو کیا گیا ہے وہ یہ صحیح روایتوں کو چھوڑ کر کہ ابے کے خلاف تھا. کہتا تھا ابا جی میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں، جنگ لڑ رہا ہوں، لیکن میں آپ کے خلاف ہوں، جنگ ٹھیک نہیں آپ لڑ رہے.
جنگ بھی لڑنے نہیں، یہ نواسب کے پھیلائے ہوئے کام ہے۔ حسن نے اگر یہی کرنا کہتا بھائی میری کیا ضرورت ہے، کیوں بیعت لیتے ہو، چپ کر کے وہ حضرت معاویہ بیٹھے جا کے ان سے بیعت لے لو، یہ پہاڑوں جیسا لشکر لے جا کے جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لشکروں کو دیکھ کر عمر بن عاص نے کہا مجھے تو ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو اپنے مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں اور ہر جنگ میں ساتھ ہیں، اور آخری وقت میں انہوں نے جو اپنی اس گناہ پر توبہ کی ہے نا، وہ میں آپ کو سنا دوں، سارے وہابیوں کو یاد ہے، کہتے ہیں جی اتنی لمبی دعا کرو قبر پر کھڑے ہو کے کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح ہو کے بانٹ نہ جائے، یہی سناتے ہیں۔ یہ حضرت انہوں نے عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے رسول پاک کے بعد ایسے ایسے غلط کام کیے ہیں کہ میں اتنی دعا کرنا شاید اللہ مجھے بخش دے۔ اس میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا عمر اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو پھر پسماندگان کا اور ان ذمہ دار بیوہ عورتوں کا ذمہ دار اور ان یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ واقعی یار یہ کام بڑا چل جانا، یہ قتل و غارت بڑی ہونی۔ تو چنانچہ حضرت معاویہ نے بنی عبد الشمس کے 2 قریشی افراد حضرت عبد الرحمن بن سامورہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کو صلح کی پیشکش کرو اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کرو۔ وہ دونوں آئے اور حضرت حسن کے پاس اور صلح امن کی بات چلائی۔ حضرت حسن نے کہا یہاں تو اس جنگ پہ مال ہی بڑا خرچ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صلح کی شکل میں اس مال کی کفالت جو یہاں پر کون اس کا ڈن بھرے گا؟ پیسہ تو لگ گیا ٹکا کے، کون بھرے گا اس کا پیسہ؟ ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت حسن نے جھک کر صلح کی پیشکش نہیں کی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ آپ صلح کریں۔ حسن نے تو کہا جنگ لڑنی ہے، جو مرضی ہو جائے، خلافت کا نظام بچانا ہے۔ وہ جو صلح کی باتیں کرتے رہتے ہر وقت، جی صلح حسن، حضرت حسن نے صلح کیوں کی؟ حضرت حسن کو صلح کی پیشکش کی، اور قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب تجھے وہ صلح کی پیشکش کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح کر لے، اس ڈر سے نہ کر صلح، میں نے صلح نہیں کرنی کی، یہ بعد میں دھوکہ نہ کریں، کر لے پھر اللہ نبٹ لے گا ان سے۔ حسن نے تو صلح اس لیے کی، قرآن کہتا ہے صلح کی پیشکش کوئی کرے تو صلح کی پیشکش کو مانو۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی صلح حدیبیہ کے وقت صلح کی، کافروں کے کہنے پر نبی علیہ السلام نے صلح کی پیشکش نہیں کی۔ حضور تو بیعت رضوان لے چکے تھے جنگ لڑنے، جس طرح حسن نے جو جنگ کی بیعت لے لی، آپ نے بوٹنگیں اڑا دو صاحب۔ 1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد باندھ لیا کہ آئے نہیں ہم جنگ کی نیت سے، ہتھیار بھی پورے کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، احرام تو باندھے ہوئے ہیں، پر کافروں کے تیور ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں، تو حضور کو دوبارہ بیعت لینی پڑ گئی۔ صحابہ سے لی ہوئی بیعت پر بیعت ہوئی ہے، بیعت رضوان۔ ادھر پھر صحابہ نے بڑی زبردستی کا اور بڑی شاندار نبی پر ایمان کا جو مظاہرہ کیا ہے، وہ اللہ نے فرمایا جماعت نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تو گویا ان پر اب اللہ کا ہاتھ ہے۔ تعریف کا جو مقام صحابہ کا ہے وہ ہے، صحابہ کی عظمت اور فضائل کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، نہ شیعہ کر سکتا تھا۔ آپ کمزور ہیں، بودھے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے، ہم جو بیٹھے ہیں، آپ مانیں کہ آپ صحیح جنرل نہیں ہیں، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ کا مناظرہ کمزور ہے، آپ کی منطق کمزور ہے، آپ کا فلسفہ کمزور ہے، آپ کی غلط معقولات کی بنا پر ہمیں بدنام نہ کریں۔ اگر آپ ٹرین نہیں اور گولی آپ کو چلانی نہیں آتی اور ہدف پر نشانہ لگانا نہیں تو ہم کو آگے کریں۔ مرتضیٰ لیے مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ضرب رکھ کے لگائیں گے، کوئی مرہب باقی نہیں بچے گا۔ ہم کوئی تمہاری طرح ہیں کہ احد میں جس طرح سے بہت سے لوگ جنگ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر تم لوگ بھی اسی طرح پہلے سے شور مچانا شروع کر دیتے، مولوی اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں اور کاشف صاحب یہ کہتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، ہمیں پیش کرو نا جن کے مقابلے میں صحابہ کے دفاع میں پیش کریں۔ تم مان لو جاہلو، تم کو آتا ہی نہیں مناظرہ، کمزور آدمی، ہمیں پیش کرو جو ان کے مقابل کے ہیں۔ بدر کے اندر جس وقت رسول خدا نے انصار کو نکالا قریش کے مقابلے میں، تو قریش نے کیا کہا؟ قریش نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں
تم مدینہ ہو اور اہل مدینہ سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نکالو ہمارے اپنے بھائی بندوں کو، قریشیوں کو جو تمہارے ہاں ہجرت کر کے آ گئے، جھگڑا تو ان سے تھا، تمہیں ہم نے مار کے کیا لینا، تم ہمارے مقابل کے نہیں ہو۔ مقابل کا آدمی نکلنا چاہیے نا۔ رسول خدا نے بیعت لی ہے، بیعت رضوان، اور ہتھیار نہیں تھا، نبی کو دوبارہ سے بیعت لینی پڑ گئی۔ نبی نے کہا ہتھیاروں کے بغیر ہی جنگ ہوگی، ہتھیار اگر پورے نہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صورتحال سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں تعریف ہے وہاں تعریف ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ جہاں تعریف ہے وہاں بھی ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں بھی ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، اس لیے حل کرتے رہیں۔ اس لیے گولیوں سے، بندوقوں سے اور بمبوں سے اور کافر کہنے سے تم یہ مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، وہ ہونے نہیں ہیں۔ ایک تم نے ان کی امام بار کا بھی تازہ جلا دیا، انہوں نے تمہارا جامع زبیر، اب تمہارا کام ہو گیا۔ اسی طرح جلتے جلاتے رہو گے، امت کو تڑپاتے رہو گے۔ امیر المومنین کا اچھا یہ اگر بات ہے تو انہوں نے جو صلح کی جنگ چلائی اور دونوں نے حضرت حسن کے پاس آئے، صلح امن کی بات کی، حضرت حسن نے کہا یہ ڈن بھر دو، کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا امیر حضرت معاویہ آپ کو فلاں فلاں پیشکش کرتے اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، میں کچھ پیشکشیں کروں گا آپ کو، اور مطالبہ میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے مجھے ان قاتلین عثمان کو پکڑنے دیں، مطالبہ یہی تھا۔ حضرت حسن نے فرمایا اس معاہدے کی ذمہ داری اور اس کی تکمیل کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا ہم ذمہ دار ہیں، اور حسن سے کہا جو آپ مطالبہ کرتے ہیں وہ دونوں ہم ذمہ لیتے ہیں۔ جب صلح ہو گئی تو اس وقت سیدنا ابو بکرہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کسی زمانے میں یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کی وجہ سے دو بڑے مسلمان گروپوں کے اندر صلح ہو جائے گی۔ یہ صلح چند شرطوں کی بنیاد پر ہوئی، اور اس صلح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحیح حدیث کے اندر بیان فرما دیا تھا کہ صلح جو ہوگی اس صلح کے اندر ایک مداہنت ہوگی، صاف دل سے وہ صلح نہیں ہونی، کوئی دورتوں کے ساتھ صلح ہونی، یہ نبی کی حدیث ہے۔ صلح ہو گئی، صلح ہو گئی۔ سید خالد جامی کہتا ہے کہ مودودی نے لکھا نہیں صلح کے متعلق، ایک حرف بھی نہیں لکھا، شکر کرو نہیں لکھا اس نے خلاف ملوکیت میں۔ آپ جی صلح پر بتائیں کہ صلح نہیں ہوئی تھی، آپ جی بتائیں، اور صلح ہوئی تھی، ہم نے کی ہے، تم نے کی آ کر صلح، لیکن صلح کی بارے میں رسول نے فرمایا قدورتوں کی بنیاد پر ہوگی، اندر قدورتیں چلتی رہیں گی۔ حسن تو صاف ہو کر کر لو بھائی، یہ حدیث نہیں تم لوگوں نے پڑھ دی، یہ حدیث تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی نا کہ صلح قدورتوں کی بنیاد پر ہوئی، اور صلح پر جو ہوئی، امیر المومنین حضرت حسن نے اس وقت ایک خطبہ دیا، فرمایا میں جو حضرت معاویہ سے جنگ ختم کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے اپنے موقف کی سچائی میں کوئی شک ہے یا شرمندگی ہے یا میرے باپ کا طریقہ غلط تھا کہ وہ ان سے جنگ کر رہا تھا، نہیں، ہم نے ایمان کی سلامتی اور ثابت قدمی سے ان شامیوں کا مقابلہ کیا ہے، مگر میں اب دیکھتا ہوں کہ میری اس فوج کے اندر وہ ایمان کی سلامتی اور صبر نہیں رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات سمجھانے کی آپ کو۔ حضرت معاویہ نے جب اس طرح جنگ شروع ہوئی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے پیش ہے، یہ سمجھنے کی بات اصل میں ہے۔ حضرت حسن نے اپنا پہلا دستہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ اسے کہا کہ جا کر حضرت معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے پہلے سے جا کر جنگ کی تیاری کرو، میں آ رہا ہوں۔ اسی وقت وہ خوارج جو حضرت علی کے خلاف تھے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی، ان لوگوں سے، اور وہ لوگ جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے جرنیلوں کو سمجھ رہے، مشیروں کو نہیں، جرنیلوں کو حضرت معاویہ نے خط بھیجے حضرت حسن کو کہ یہ آپ کے گروپ کے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان سرداروں نے مجھ سے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم جب جنگ میں آئیں گے ہم حسن سے پیچھے مڑ جائیں گے
اور ہم حسن کو گرفتار کر کے آپ کے دربار میں پیش کر دیں گے، پھر آپ جو مرضی چاہے حسن کے ساتھ کرتے رہے۔ حضرت حسن کو یہ شک بھی تھا، یہ خط بھی حضرت معاویہ نے بھیج دیے تھے، خط بھی آپ نے پڑھ لیے، خط میں وہ آدمی بھی شامل ہے جس آدمی کی بیٹی نے حضرت حسن کو زہر دیا ہے، جالہ بنت اشس بن قیس، یہ آدمی بھی شامل ہے۔ بیٹی دے چکا ہے حضرت حسن کو، اور سرکردہ بندوں میں جی میرا تو حسن دماد ہے۔ ادھر سے حضرت معاویہ سے ساز باز کر لی کہ ہم یہ آپ سے لیں گے علاقے، اور ادھر سے اتنا مال لیں گے، ہم حسن کو گرفتار کرا کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ ادھر سے فوج میں ایک مقام پر آپ بیٹھے ہیں سابات پر، وہاں پر فوج کے اندر ایک دم سے یہ افواہ اڑی کہ قیس بن سعد بن عبادہ کا لشکر حضرت معاویہ کے پاس پہنچا، ادھر لڑائی ہو گئی، وہ قیس مارا گیا، لشکر ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب لشکر ادھر کو آ رہا ہے۔ بندوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہی حملہ کر دیا، اپنے ہی بندوں نے۔ وہ جو منافقین تھے انہوں نے حضرت حسن پر حملہ کر دیا، آپ کے شان مبارک کو یہاں سے تلوار پہ رکھ کے کاٹا، آپ کے نیچے سے جو بوریا تھا وہ چھین لیا جو ایک خلیفہ امیر المومنین کا تھا۔ حضرت حسن کے سپاہیوں نے حضرت حسن کو گھیر لیا، آپ نے آواز دی کہاں ہے بنو ربیہ اور کہاں ہے دوسرے لوگ، وہ اب لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے حضرت حسن کے آگے پیچھے جو فوج لگ گئی، آپس میں فوج کی جنگ چھڑ گئی۔ حضرت حسن نے بڑی مشکل سے ان کا امن مان کرایا، اتنی دیر میں ایک دوسرا لشکر آ گیا، انہوں نے کہا قیس ابھی مارا نہیں گیا، قیس نے تو فتح کر لیا وہاں پہ، قیس اب ادھر آ رہا ہے۔ ایک نے یہ بات اڑا دی، فوج کے بندے وہ جو تھے منافق ہو گئے تتر بتر، ان کا لاجک اب پہلے خبر آئی، یہ دوسری جب آئی یہ بندے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا اب حسن ہے ہمیں نہیں چھوڑنا۔ حضرت حسن نے ساری صورتحال دیکھ لی، آپ نے دیکھا یہ امت اس قابل نہیں ہے، پہلے تو میرا ابا ستایا، پھر میرے پیچھے پڑ گئے، اب یہ منافقت دکھا دی، اندر بک بکیے ہو گئے، ادھر سے لیٹر آ گئے، گات تو ہوگی پکی۔ ہم خلافت کو کیسے مضبوط کر لیں؟ امت ہی جب چاہتی، یہ عوام کل انام بالہم مزال، یہ عوام کل انام ڈنگروں جیسی عوام، جب لیڈروں کے سامنے ڈنگر عوام آ جائے نا نیا پاکستان لینے کے لیے، تبدیلیاں لینے کے لیے، ان جہلوں کے لیے ہم جیسے لوگ بھی اذیتوں میں آ جاتے ہیں کہ ان کھوتے کے کانوں نے دے کے تو ہمیں بھی ساتھ مروایا، خود بھی مر رہے ہیں۔ او جی چیک کر لو، چیک کر لو، رپڑ مکاؤ جی، فرسٹریشن ختم کرو جی۔ یہ جاہل عوام، آپ ان کی باتیں کرتے ہیں؟ جائیے جا کر کے پوری تاریخ پڑھ لیجئے، اللہ نے عوام کو ہی عذاب دیا ہے، کبھی نہیں فرق کیا کہ میں امیروں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو عذاب دوں، عوام کو نہ دوں، یہ تو بولی بالی ہوتی، یہ بدماش اور گنڈی ہوتی ہے۔ جائیں حضرت نوح کی امت ہو، حضرت ہود کی ہو، صالح کی ہو، کسی کی امت ہو، شعیب کی ہو، ساری امتوں میں سے عوام پر ہی عذاب آیا ہے، اللہ نے چھوڑ دیا۔ یہ بڑے بڑے غلط تھے، یہ بچے بولے بالے ہیں، اس میں سے جوان لڑکوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فتنہ و فساد میں یہ آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ عوام نے حضرت صاف کہہ دیا، حضرت حسن نے کہا ٹھیک ہے بھئی فیصلہ لو جی، ہم جو کل گرفتاریاں دیکھے ذلیل ہونا ہے، ہم عزت کے ساتھ صلح کر کے فارغ نہ کر دیں معاملہ۔ کہتے ہیں لڑکی تو دوڑ گئی، پکڑ کے گھر لے آئے، فرمایا اس سے پھر دوڑ گئی، پھر کہاں کریں گے، اب تو بلا کے نکاح کرا کے فارغ کر دو، طور طریقہ کر دو اس کا، فارغ کرو اس کو۔ معاملے جب علماء کے سامنے آتے سمجھنے کی، اس امت نے حضرت حسن کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضرت حسن نے کہا کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ نہ ایمان کی سلامتی ہے نہ تمہارے ہاں صبر ہے، ہم اب بھی تمہاری وہی ہیں جیسا پہلے تھے، اور تم میں سے تو کچھ صفین کے مقتولوں کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں او جی ہمارے بڑے صفین میں علی نے مروا دیے تھے اس کے باپ نے،
یار اور کتنے بندے قتل کرے، کچھ نہروان کے مقتولوں کو رو رہے ہیں اور تم میں بددلی اور انتشار پیدا ہو گیا ہے اور تم جنگ کے قابل نہیں رہے ہو، اور جو باقی ہیں وہ مدد کرنے سے میرے انکاری ہو چکے ہیں، جو روتے ہیں وہ اپنا انتقام تلاش کرتے ہیں، اب ان میں اخلاص نہیں رہا۔ سن لو، معاویہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس میں عزت ہے نہ انصاف، مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، نہ انصاف کی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ صلح کر لوں۔ اگر تم موت کو قبول کرنے کو تیار ہو تو میں اس کی صلح کی پیشکش کو واپس کر دوں گا اور تلواروں کی دھاروں کے ذریعے سے اللہ جو فیصلہ کرے سو کرے، اور اگر چاہتے ہو تو صلح کر لوں گا، اور اس کے لیے تم سے فیصلہ لے لوں گا۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، صلح۔ سن لیا، جنگ نہیں لڑنی، اب نہیں لڑنی، خلافت جا رہی ہے ہاتھ سے، خلافت ہاتھ سے جا رہی ہے، امت زندہ رہنا چاہتی ہے، ہم زندہ رہنے چاہتے، ہم تھک گئے ان جنگوں کے ذریعے، ہم تھک گئے، یہ بڑوں کے کیے ہوئے فیصلے چھوڑ دو، ان کے فضائل بہت بلند ہیں، وہ جنت میں چلے گئے ہیں، لیکن فیصلہ تو اپنی جگہ پہ خراب ہو جاتا ہے۔ حضور کے 50 صحابہ غزوہ احد پر کھڑے ہیں اور حضور نے کہا نیچے نہیں اترنا جب تک میں آرڈر نہ کروں، وہ 40 اتر جاتے، 10 وہاں پر ہیں، وہ 40 کے 40 کو اللہ نے بھی معاف کر دیا، رسول اللہ نے بھی معاف کر دیا، وہ جنت میں چلے گئے۔ لیکن آپ کی احد کی شکست تو شکست نہیں کہلائے گی، وہ فتح بن گئی، نبی کے دان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں جو رسول اللہ نے پیر رکھا تھا لوہے کا، وہ آپ کی ان گال مبارک میں گھس گیا۔ رسول علیہ السلام کی پیٹھ جا کر کے اوپر سے زمین پر لگی، حضور کے گھٹنے پر اور پیٹھ پر چوٹ آ گئی، حضور گر گئے گڑھے کے اندر۔ صحابہ کی یہ گردنیں اتر کے احد کے میدان میں سج گئیں۔ آ گیا حضور کے مقابلے کے اندر ابو سفیان اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اولو حبل، حبل بلند رہے، کبھی یہ نعرہ نہیں لگا تھا۔ اس نے کہا ہمارا زندہ جے جے ہو حبل کی، یہ نعرہ اس نے لگایا، کیا کہا؟ جے ہو حبل کی۔ جے کیا ہوتی؟ جیت ہو، اور اس کے دعوے۔ نبی کے سامنے نعرے لگ گئے، کس کی وجہ سے لگے؟ وہ بندے جو اپنی ڈیوٹی پر نہ کھڑے رہے اور ڈیوٹی سر انجام نہ دی۔ یہ اتنا کچھ سننے کو مل گیا، اتنا کچھ ہونے کو مل گیا۔ آپ جب کہتے ہیں یہ تنقیص ہے تو یہ آپ کا دماغ چلا ہوا ہے، آپ کو تنقیص کی تعریف نہیں آتی ہے اور تنقید کی تعریف نہیں آتی۔ آئیے ہمارے سامنے حد قائم کیجئے منطق کے اصولوں کے مطابق، ہم ان سے پوچھے ہیں کہ تنقیص اور تنقید کی حد تعام کیا ہے اور ناقص کیا ہے۔ آ کر بیٹھیں یہ ملانے ہمارے سامنے، ہم ان سے پوچھیں گے، یہ تو تعریف تک نہیں جانتے۔ آئیے تو صحیح پہلے تعریف تو کریں۔ آپ کہتے ہیں پینسل کس کو کہتے، تو اب بھائی بیٹھیے سامنے ہمارے، بیٹھیے بتائیے پینسل کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو تو پینسل کی تعریف تک نہیں آتی، کس کا کہتے ہیں؟ کہتے جی کہ ان کے گلے سے عین نہیں صحیح نکلتا، اس لیے وہ صحیح قرات محمد علی مرزا نہیں کرتا، فلانی ٹھیک کرتا، کاشف صاحب نہیں کرتا۔ تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں قرات کا تو ازالہ ہے، بات کا ازالہ نہیں ہے۔ جب فہمی غلط ہو جائے، اگر آپ سے قرآن مجید غلط ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے، تو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ کے اور آپ کے فیصلے ہیں۔ لیکن اگر قرآن مجید سمجھ ہی غلط لیا، جیسا کہ خوارج نے سمجھ لیا تھا کہ ان الحکم الا للہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کہتے تھے دنیا میں حکمرانی علی صرف اللہ کی ہے، تیری نہیں، تو آیت کا غلط مطلب سمجھ کے کیا کر دیا؟ امت پوری خون میں نہلا دی۔ سمجھ غلط آ جائے تو ازالہ نہیں ہے، رات کی اوپر نیچ میں آ جائے ازالہ ہے۔ تنقیص اور تنقید کی آپ کو سمجھ آ جائے، اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے اگر کہ بات دراصل کیا ہے، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے اس کو تنقیص بنایا، تنقید بنایا اور توہین صحابہ کی، ایسے رافضیوں پہ بھی بے شمار اور ایسے ناسبیوں پہ بھی بے شمار جو ہمیں کچھ نہیں، ہمیں دور ہٹے، ہم سوحکن کہتے ہیں اپنے نبی کی طرح، دور ہٹے، یہ ہم سے رافضی بھی، یہ ناسبی بھی، ہٹے
ہمیں اسلام کے محاذ پر کھڑے ہیں، ہمیں بات کرنے دیں کفار کے ساتھ۔ جب وہ پوچھتے ہیں تمہارے صاحب نے دن دہاڑے جنگیں لڑی اور ایک دوسرے کی گردنیں اتاری اور حجۃ الوداع کے خطبے کو اپنے پاؤں تلے صحابہ نے روندا کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگا، نبی نے یہ وہاں پر کہا، کہتے ہیں جی صحابی نے صحابی کا قتل نہیں کیا، میں نے شیخ حافظ زبیر علی زئی کو پکڑ لیا، ادھر آؤ، یہ صحابی کی گردن کاٹتے ہیں۔ کیا اس کا تم جواب دیتے ہو؟ چلو صحابی نے تابعی کو تو مارا ہی ہوگا نا۔ کتنا عجیب وقت ہوگا کہ ایک آدمی نے حضرت علی کے گروپ کا ہوگا اور اس نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا ہوگا، اور حضرت علی کے گروپ کا ایک تابعی دوسرے تابعی کی گردن اتارا ہوگا، تو تابعی مر گئے نا، بے احسان ہم کہاں گیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان جھگڑوں کو آپ کہتے ہیں ان پہ کف لسان کرو، اور کف لسان کا مطلب ہے جو مانی ہم کریں وہ تم کرو، جو مانی ہم کریں وہ تم کرو، اور اس کے بعد بمباریاں کرو ایک دوسرے کو مارو۔ امت میں کبھی یہ اتحاد نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سیدھا سیدھا مسئلہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو غلطی رکھیے، اللہ نے معاف کر دیا، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن اس غلطی کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے سبق لے لیں کہ ہم دوبارہ آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے فریب دے کر حکومت کو گرائے گا، جیسا کہ یہ اب کے دور میں گر رہی ہے، حکومتیں گرتی ہیں اور بنتی ہیں، امت مسلمان کے میں لوگ پھر کل کو کہیں گے کہ جی انہوں نے بھی تو حضرت علی کی حکومت گرائی تھی، ہمارے لیے یہ فقہی جواز ہے کہ ہم بھی گرائیں۔ تو پھر کیسے آپ وفاق اور صوبوں میں کس طرح سے صلح کرائیں گے؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آئینی ہے، کانسٹیٹیوشنل پرابلم چل رہا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کو حل فرمائیے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں، کتابوں میں حل کرتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں کہ باغیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، لیکن آپ کو نہیں بتاتے ہیں۔ کتابوں میں مانتے ہیں، ہر کتاب میں مانتے، عصری بھی مانتا ہے، دوسرے بھی مانتے، سب مانتے ہیں، سب مانتے، کتابوں میں لکھتے ہیں، پکڑے جانے پر لکھتے ہیں۔ جیسا کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف اور جھوٹی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ہم پکڑیں تو کہتے ہیں عربی عبارت ادھر لکھی، اس میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث ہے، تو ہم نے تو لکھا ہوا ہے، اور اردو ترجمہ کرتے وقت نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ادھر پتہ لگ گیا تو پھر وہ کہے گا ضعیف کو کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیسا چلاکی ہے؟ مولوی پکڑ لے جس کو عربی آتی ہے، لکھا تو ہوا ہے عربی میں کہ ضعیف ہے، عامی کو پڑھائی جاؤ تو پڑھائی جاؤ۔ حضرت حسن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، حضرت حسن سرنڈر کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم صلح چاہتے، اس پر امام نے فرمایا ٹھیک ہے تم جانو اور وہ جانے، میں مدینے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے ادھر ان کی صلح کرا کے بیعتیں کرا کے سارا ٹرانسفر معاملہ وہاں پہ کرا، میں مدینے جا رہا ہوں۔ کوفہ چھوڑ گئے پھر ہمیشہ کے لیے، جا مدینے میں رہے، ابے کی قبر کوفہ میں چھوڑ گئے، دونوں بھائی مدینے چلے گئے، پھر نہیں گئے، مدینے چلے گئے۔ وہاں پر جا کر کے صلح کے بعد، صلح کے وقت میں ایک دستاویزات لکھی گئی، صلح حسن، اس میں جو دستاویزات لکھی گئی وہ یہ تھی کہ یہ وہ دستاویز ہے جس پر حسن بن علی بن ابی طالب نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کی اور مسلمانوں کی حکومت معاویہ کے سپرد کر دی، اس شرط پر کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت خلفائے راشدین پر عمل کرے گا، اور اس شرط پر کہ معاویہ بن ابی سفیان کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو اپنے بعد ولی عہد بنائے۔ اور 56 ہجری میں حضرت معاویہ نے اس سنت کو پامال کر دیا، اپنی پاؤں کے نیچے ولی عہد نہ بنانے کی شرط تھی، بلکہ اس کے بعد یہ حکومت کا معاملہ مشورے کے ساتھ مسلمانوں کے ہاں طے کیا جائے گا، کیونکہ حضرت حسن مشورے کے بعد آئے ہیں، انہوں نے کہا آپ قاتلین عثمان پکڑنا چاہتے ہیں پھر پکڑ لیں، پھر ایک بھی نہیں پکڑا۔ حضرت عثمان کا بیٹا گیا، انہوں نے کہا چچا معاویہ بن ابی سفیان آپ نے میرے ابا کے قاتلوں کو پکڑنا تھا، کہتے آرام سے بیٹھ جا، بڑی مشکل سے حکومت ٹھیک کر رہے ہیں، پھر مسئلہ چھیڑ دیں، اگر پھر مسئلہ چھیڑ دیں تو علی نے تمہیں جب کہا تھا آرام سے بیٹھ جاؤ میری حکومت بننے دو، مضبوط ہو گیا سارا کام، پھر بندے بھی طلب کر لیں گے، پھر تلاش بھی کر لیں گے، ابھی تو بندہ بھی نہیں پتہ پکڑا جا رہا کس نے کیا کس نے نہیں کیا، تو پھر اس وقت تو تم نے علی کی بات نہ مان کر لاکھوں تابعین صحابہ و تابعین، عمار یاسر کی گردن کٹی ہے۔ اور مزے کی بات ہے یہ حافظ زبیر، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر، اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہابی آ گئے ہیں،
پہلے وہ اسے تنظیم اسلامی کا بیڑا گرک کیا تھا، اب ان کا اوروں کا بیڑا وہابیوں کا کرے. کہتا ہے وہ جی یہ روایت ہی ٹھیک نہیں بخاری شریف کے اندر. اب بیٹا ہولی ہولی تو قرآن مجید کا منکر ہو جائے گا. تو ابھی بخاری شریف پر کہا ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ ٹکڑا ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا. کل کو دوسرا حنفی لے آئیں گے کتاب نکال کے رفع دین والی، اس میں کہیں گے یہ ٹکڑا ٹھیک نہیں ہے، رفع دین والا فاتح چھوڑ دو. اب نہیں کسی نے بات کرنی رفع دین فاتح. کیوں؟ بخاری کے اندر جب اتنی باتیں مکس اپ ہو گئی ہیں تو اب کوئی بندہ فاتحہ خلف الامام نہ پڑھے، کوئی بندہ رفع الیدین نہ کرے. یہ اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں محمود و یاز، نہ کوئی حنفی رہا نہ کوئی حنفی نماز. چلو یہ قیامت آئی ہے اسلام کے اندر. بخاری کا انکار کرنا پڑے اس کو کر دو، مسلم کا انکار کرنا پڑے اس کا کر دو، بس اپنے مطلب کو ثابت کری جاؤ. کان سیدھا نہیں پکڑنا، ٹیڑے ٹیڑے گھما گھما کان پکڑنے. بات کون کر رہا ہے؟ ان کے کافر ہونے کی یا ان کی تنقیص کی یا ان پر تنقید کی یا ان کو گالی دینے کی، سب و شتم کرنے کی بات کون کر رہا ہے؟ آپ ہلاتے ہیں بات. ہم نے تو کبھی نہیں آج تک تنقیص کی، نہ گالی دی، نہ کچھ اور کہا. جو لکھا محدثین کرام نے وہی ہم تمہارے سامنے لے آئے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری شرط انہوں نے رکھی، اور اس کی شرط پر کہ لوگ اللہ کی زمین میں جہاں ہوں گے، خواہ شام میں، خواہ عراق اور حجاز اور یمن میں، لوگ مامون رہیں گے. کیا مطلب؟ کہ ہمارے ساتھی شام، یمن، جہاں کہیں بھی ہیں ان علاقوں میں، وہ جو ہمارے ساتھ ہیں، بعد میں اب ان کے لیے دل میں رنج رکھ کر ان کے خلاف کاروائیاں نہیں شروع کر دینی، نیب کے کیس نہیں بنانے ان کے اوپر. اس شرط پر صلح کریں گے. نیب کے کیس نہیں ڈالنے، احتساب بیورو نہیں بنا لینا. اب یہ ہم تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس شرط پر کہ علی کے صحاب اور اس کی ماننے والے اپنی جانوں اور مالوں پر، عورتوں پر مامون ہوں گے، اور اس شرط پر کہ جو کچھ بھی حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر خدا کا عہد اور میثاق ہے، اور جو کچھ اللہ نے عہد لیا ہے کسی سے اپنی مخلوق میں، اور اللہ نے جس کی وجاوری کا کسی سے مطالبہ کیا ہے، آپ ہی کو اس کو عطا فرمایا ہے، اس شرط پر کہ نہ حسن بن علی، نہ اس کے بھائی حسین، نہ اہل بیت سے کسی کے ساتھ فریب ہوگا، نہ پوشیدہ نہ ظاہری، اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور اس پر یہ دونوں بندے گواہ ہیں جو حضرت معاویہ کی طرف سے صلح کرنے کے لیے گئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو اب گالیاں نہیں دی جائیں گی، ہمارے ماننے چاہنے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. حکومت کرو گے ویسے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کی ویسے کرنا، اور اپنے بعد اپنا کوئی بھی تم جانشین نہیں بنا کر جاؤ گے. یہ 4 شرطیں رکھ کر انہوں نے گفتگو کی. کریکٹر اسیسینیشن کیا ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ مال اتنا دے دو، 15 لاکھ مانگ لیا، اتنا مانگ لیا. کریکٹر اسیسینیشن. بس یہ کہہ کر کے آپ نے کہا ٹھیک ہے دستخط کر لو، اور پھر وہ دستخط. معاہدے کو کس نے نہیں لکھا؟ جا کر کے آپ دیکھ لیں. اس معاہدے کو سیر اعلام النبلاء نے بھی لکھا، ابن اسیر نے نزول الغابہ میں لکھا، ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر لکھا، شیعوں کے مولویوں نے تو بہار الانوار میں لکھا، ابن ابی الحدید نے اس کو ذکر کیا. سب سکائے اور بیان کرتے چلے جاتے ہیں. یہ معاہدہ وہاں پر ہو گیا. مگر پھر ہوا کیا؟ اس معاہدے کی کوئی پاسداری کی گئی؟ نہیں، پاسداری نہیں پھر کی گئی. پھر حسن کو خاموشی اختیار کرنی پڑی، معاہدے کی پاسداری نہیں پھر ہوئی. پھر ایک بھی قاتلین عثمان میں سے نہیں پکڑا گیا. ہمیں دکھائیں ایک تاریخ پوری میں سے چھوڑ دیں. حضرت امام حسین کے قاتلین تو مجمع عام کے اندر بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس کے قدموں میں رکھتے ہیں. یہ تو بخاری ہے نا. پہلے ان کے مولوی کہتے ہوتے تھے حضرت حسین کا ساری نہیں کٹا. میں نے کہا تمہارا جس دن کاٹ کے کسی کے پاؤں میں رکھوائیں گے پھر پتہ چل جائے گا کٹا کہ نہیں کٹا. منکر. حضرت عثمان کے قاتلین کے نام آج تک نہیں پتا، اور جن کے نام لیتے ہیں وہ سارے صحابہ کرام نکلتے ہیں. عمر ابن الحمق صحابی رسول ہیں، تہذیب و تہذیب میں جا کر دیکھتے، جا کر نکال کر دیکھ لیں. یہ محمد بن ابی بکر کا نام بھی لیتے ہیں جو ابو بکر صدیق کا بیٹا آگ میں جلایا ہے. کہتے جب انہوں نے داڑھی پکڑی نا تو انہوں نے کہا بتیجے تیرا ابا ہوتا
تجھے اس حالت میں دیکھتا تو تو کیا کرتا؟ حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے. یہ جتنی روایتیں بنائی گئی ہیں نا، وہ جس کا نام لیں گے وہ جا کر رجال کی کتابوں میں دیکھو صحابی نکلے گا. اور ہم اس سے توبہ کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اور ہم اسے توبہ کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، صحابیوں نے نہیں مارا. ان کا کام ہے یہ پکڑیں. کیوں؟ ہمارا کام ہے قاتلین حسین کا پیچھا کرنا، تمہارا کام ہے قاتلین عثمان کا پیچھا کرنا. وہ قاتل کہاں سے آئے؟ کون ان قاتلوں کو لے کر آیا؟ کیوں نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت بنی ہوئی تھی شام میں، حضرت عثمان تک 3 دن کے اندر اندر وہ بندے وہاں سے سارے گورنر آ کے چھڑا سکتے تھے. 3 دن کی مسافت کا فیصلہ، 40 روز حضرت عثمان کا محاصرہ رہا، کوئی گورنر حضرت عثمان کو چھڑانے نہیں آیا. کہتے تھے حضرت عثمان نے روک دیا تھا کہ ان کو میرا قتل کرنے دو، تو جب انہوں نے کہہ دیا میرا قتل کرنے دو، تم آج ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے کہ علی نے قاتل عثمان کی پکڑے؟ تم کیوں علی کے پیچھے پڑ گئے؟ جب انہوں نے کہہ دیا اور اس بات کا حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا تھا، تو حضرت معاویہ نے مطالبہ پھر کیوں کیا علی سے؟ جب انہوں نے کہہ دیا بھی مجھے قتل کرنے دو، کوئی بات نہیں، میں اللہ کا درویش آدمی ہوں، مجھے مار بھی دیں گے تو کیا ہے، تو پھر انہوں نے مطالبہ کیوں کیا؟ بات کریں ڈھنگ کی، ہمیں پتہ چلے. اور مزے کی بات اس کا حافظ زبیر کا میں بتا رہا تھا، حضرت عمار بن یاسر کا جب قتل ہوا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اور بات بھی کس نے بتائی؟ اسی عمر بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ چچا جان حضرت عمار کا قتل ہو گیا ہے، اور رسول خدا نے کہا تھا تجھے ایک باغی گروہ جو قتل کرے گا، جو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. تو حضرت معاویہ گھبرا گئے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں قتل کروایا، یہ تو علی نے قتل کروایا. نہ علی لاتا نہ یہ قتل ہوتا. آپ نے فرمایا علی کو پتا چلا، اس نے کہا اس کا مطلب حضرت حمزہ کا قتل رسول نے کرایا، نہ رسول پاک بدر لے جاتے احد میں تو نہ حمزہ شہید ہوتا. اس کو جا کر سناؤ، مسند احمد کی یہ روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. اس کے حضرت عمار بن یاسر کے قتل کا انکار تو حضرت معاویہ نے بھی نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. طویل کی قتل کے انکار کی، طویل کی بات کو گھمایا، انکار نہیں کیا. تم نئے پیدا ہو گئے ہو انکار کر رہے ہو. مشاجرات صحابہ کو بری بات نہیں ہے، ہوئے ہیں. جو تم کہتے ہو کہ کف لسان کرو، اس کا مطلب یہ کہ زبان کو روکو. لفظ بولتے کیا؟ کف لسان فرمائیے گا، کف لسان کر لیتے ہیں. لیکن کف لسان کے معنی آپ نے کیا بنا رکھے ہمیں بتائیے. اگر تو یہ عبداللہ بن سبا نے قتل کروائے ہیں، پھر تو بات کرنی بنتی کہ اس ظالم کو پکڑو. اگر انہوں نے آپس میں خود ہی جھگڑے کیے ہیں اور رسول فیصلہ کر گئے ہیں صحیح حدیث کی بنیاد پر، پھر بھی آپ چپ نہیں رہ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے جب تم میں تنازع ہو جائے فردوا الی اللہ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو. آپ لوٹتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، آپ لوٹنے نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے رفع دین کرنا ہے، رسول کی طرف لوٹیں، یہ کرنا ہے تو یہ کام کریں. حنفیوں کے ساتھ ہمارے یہ اختلاف ہیں، احناف کا رسول اللہ سے اختلاف، کتاب چھپی مکتبہ اسلامیہ سے. احناف کر سکتے اپنے نبی سے اختلاف؟ کتنا بڑا نام لیا ہے. کیا مطلب؟ قریش نے اختلاف کیا تو کیا بن گئے؟ کافر ہو گئے. تو پھر لکھ دیں اصحاب کا رسول اللہ سے اختلاف نہ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خطرے میں نہ ڈالیں. بچوں کا ذہن صاف ہونے دیں، بچوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ اسلامی نظام حکومت میں ہم نے یہ غلطیاں کی، اب ہمیں نہیں کرنا. اور ان بچوں کو ہم نصیحت کریں گے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر صحاب کو گالی دینا حرام ہے، سب و شتم کرنا حرام ہے. نہ گالی دیں، نہ توہین کریں، اس سے سبق لیں، سبق لیں. آپ ہمیں سبق بھی لینے نہیں دیتے. مودودی نے سبق دیا تھا اس امت کو کہ گالی نہیں بنتی ہے. شیعہ کو بھی سمجھایا تھا گالی نہیں بنتی ہے، ان کے علماء بھی سمجھاتے ہیں. لیکن جب عوام کل انام کے ہاتھ میں باغ دوڑ آ جائے تو پھر نہ سنی ٹک کر بیٹھتا ہے، نہ شیعہ ٹک کر بیٹھتا ہے. مرتا کون ہے؟ عالم بنتا ہے، ممبر پر بیٹھا یہ سنا رہا ہے، یہ سنا رہا ہے.
چپ بھی نہیں ہوتے، جواب بھی دیتے جاتے ہیں نیٹ پر، ایک سے بڑھ کر ایک کانفرنسیں کرتے ہیں، حضرت حسین کو بتاتے ہیں کہ وہ باغی تھا اور اس نے سرنڈر کر دیا، صلح کر لی، شہزادہ حسن کو اس طرح مارا۔ اور جو الزام لگائے ہیں، 4 طرح کے الزام لگائے امام پر، یہ امام حسن کا مقدمہ لڑ رہا ہوں میں، وکیل اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں، ختم نبوت کا پہرے دار ہوں میں، حضور پردور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسن اور حسین کے گرد گھوم رہا ہوں، قلم کی تلوار اور زبان کی تلوار اور قلب کے ساتھ، کیسے پہرا نہ دوں؟ اگر تلواروں نے اس وقت ساتھ دیا اور میرے پاس تلوار نہیں تھی تو آج ان مظلومین کو میں چھوڑ جاؤں؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنتیوں نے تو ان کو کے ساتھ جو ظلم کرنا تھا کر لیا، ان جنت کے جوانوں کے سرداروں کو چھوڑ، تم جنتیوں کی حفاظت تو کرو، اشرا بشرا کی، اس کے جوانوں کے آقا اور سردار کی حفاظت نہ کرو۔ اشرا بشرا پڑھتے ہیں، اشرا بشرا، ان جنتیوں کی حفاظت تو کرو جو رسول کے صحابہ زیادہ زیادہ جنتی ہیں نا، یہی بحث ہوتی تمہاری ہمارے دماغ۔ تو جنتیوں کے جو سردار ہیں ان کو کچھ نہیں، ان کی حفاظت کرنی، سرداروں کو کہتا کچھ نہیں کرنا، ان کی گردنیں اتار دو، تاریخ میں مار دو، سب کچھ کر دو۔ حسن کی کریکٹر اسیسینیشن کے جو طریقے اپنائے گئے ہیں، میڈیا، اس کا مالی کرپشن، اس کی بزدلی کرپشن، اس کی جنسی کرپشن، 3-4 کرپشنیں بیان کی حسن کی۔ اس جب خلافت سے حسن دستبردار ہوئے تو 4 طرح کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جو اگلے جمعے بیان کروں گا آپ کو۔ یہ ہے وہ سب چیزیں، اور یہاں ایک روایت کا تجزیہ کرتا چلا جاؤں، جو سپاہ صحابہ والے بھی اور یہ سارے وہابیون کلہم ناصبیون، ان سے یہ میں کہتا ہوں۔ بہار الانوار میں ہے کہ جب حضرت حسن نے ٹرانسفر کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکومت، تو حضرت حسن کا یہ جو کمانڈر ہے کیس، اس نے حضرت حسن سے کہا مجھے مروا دیں، میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، مجھے قتل کروا دیں، میں ذلت نہیں برداشت کر سکتا حسن، مجھے مروا دیں آپ، میں اس آدمی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا جو خلافت کو بیڑا غرق کر رہا ہے، میں نہیں جھکنا چاہتا اس کے سامنے۔ نہیں بیعت کی اس نے، اس نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس طرح ہاتھ پہ کرسی پہ رکھ کر بیٹھا رہا۔ حضرت معاویہ منبر سے اتر کے خود ہی اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا تیری بیعت میں نے یوں لے لی، تیری بیعت میں نے یوں لے لی۔ اس نے کہا میرا ہاتھ نہیں کھلنا، کر حسن تو بیعت کر، میرا ہاتھ نہیں کھلنا، میرے باپ نے تیرے بعد نانے کو سار اٹھا کر پورے مدینے مکہ سے اور عرب سے جنگ کی ٹکر لے کر آیا تھا مدینے، اور اپنی مال جان اولاد سب کچھ خرچ کر دیا تیرے باپ نانے کے پیچھے، میں نے تو پورے عرب سے ہم نے ٹکر لے لی تھی، تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان کے ساتھ بیعت کر لوں؟ بیعت نہیں ہونی، جو مرضی ہو جائے۔ امام حسین نے آگے ہو کے کہا ٹھیک ہے ہم تیرے ٹرانسفر کرتے تیرے ہاتھ پر، ادھر دستبرداریاں جو کرنی تھی، یہ نہیں اترا۔ یہاں پر ایک جھوٹی روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے حضرت قیس سے یہ کہا قیس کر لے بیعت کہ انہو امامی، کیونکہ وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے، کہ امام کی جو وقت کا حاکم بن جائے اس کی بیعت کی جاتی، امام بن جاتا ہے وہ ہمارا۔ روایت مجھے یاد ہے آج تک، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور کروڑ کروڑ جنت میں، اور ماں اہل بیت ان کا حشر کرے، اور صدیقین اور نبیین اور صالحین اور شہداء کے ساتھ میرے استاد مفتی محمد اسحاق مرحوم کی اللہ ان کے ساتھ حشر فرما۔ مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا کہتے ہیں ایک روایت تجھے بھی دکھا دوں، جب مسئلہ خراب ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے آ تجھے ایک اور روایت دکھا دوں، لوگوں نے ان سے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، لوگ ان کے پاس جاتے تھے اپنے چکروں مکروں میں، میں چکروں مکروں میں نہیں جاتا تھا، میں حق کی تلاش میں ان کے پاس جاتا تھا۔
انہوں نے کہا تجھے وقت آ جانا ہے مناظرے میں پیش ہو جانی، پھر تو نہ گھبرا جانا وہاں پہ، تیرے مطالعے میں نہیں آئی بیٹے۔ بہار عنوان کی نکال کے انہ ہوئی امامی، آگے مجھے کہتے آگے پڑھ، میں گھبرا گیا، میں نے کہا اوہ ہوئے ہوئے، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ معاویہ ہمارا امام ہے، انہو امامی آگے لکھا تھا یعنی الحسن علیہ السلام، کہ حسن علیہ السلام ہمارا امام ہے، جب اس نے بیعت کر لی تو ہمیں بھی نہیں رکنا چاہیے۔ روایت یہ بھی جھوٹی ہے، روایت یہ بھی جھوٹی، تاکہ آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ کے چودھری مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ مناظرہ ہو گیا میرا ایک مرزئی کے ساتھ، میں مثلا گیا، مولانا صاحب بیٹھے تھے، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بات ہو رہی تھی، بات ہوتے ہوتے مجھے کہتے ایک یار ہے کاشف ادرا الدر المنصور کے اندر میں تجھے ایک روایت دکھا دوں، کہیں وہ نہ مرزئی تجھے دکھا کے پھنسا نہ لے۔ میں نے دیکھا اس میں پڑھی، اور کہتے یہ روایت ہے، میں کہا اچھا جی۔ برسوں بعد مناظرہ ہو گیا، مرزئی نے پکڑ لیا، مرزئی کہتا روایت دکھاؤں گا الدر المنصور کے اندر فلاں فلاں، میں نے کہا جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، استاد نے پہلے پڑھائی ہوئی تھی، مجھے پتہ جھوٹی ہے۔ صلاح الدین یوسف ناسبی مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، میں تو جہنم نہیں کہتا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، بندوں سے جرم ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے مولانا اسحاق کی میت پر مرگ پر مجھے فون کر کے کہا تیرا استاد مشرک کافر مر گیا، میں میت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ بد کردار لوگ ہیں، ان کی داڑھیوں اور جھاڑیوں پر نہ جائیں، میں ان کو بڑا بخوبی جانتا ہوں۔ اخلاق کے درس جب ان پر پڑتی ہمیں دیتے ہیں، جب ہمارا وقت ہوتا ہے یہ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ مولوی غلام مصطفیٰ ظہیر کے اوپر پرچہ کٹوا دیا جی، اس نے لکھا ہے کہ ناسبیوں کا امام مر گیا، ایف آئی اے کے اندر پرچہ کٹوا کے اس کو اندر دھانے کرانا ہے جی، یہ ونگ ہے حافظ ابتسام لائی ظہیر کا، ہے جی، اوپر تک ان کے رابطے اور روابط ہوتے ہیں، جہاں جس مرضی کو چاہے آگے سے کروا لیں۔ کر وہ مر گیا ناسبی، میں اس کے پاس دارالسلام میں بیٹھا تھا، وہاں پر مجھے کہنے لگا ایک روایت ہے جس میں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یزید کو کبھی شراب پیتے نہیں دیکھا، وہ بڑا نیک تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کی ایک اور بیوی حضرت فاطمہ کے علاوہ ان سے ہیں، تو کہتا یہ گھر کی اہل بیت کی شہادت مل گئی۔ میں نے کہا یہ صفحہ جلد 4 ہے، صفحہ 143 ہے، ابو وانا اس کے اندر جھوٹا راوی ہے اور روایت منقطع، نکال کے پڑھ لے مولوی، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ کیوں؟ استاد نے مجھے کہا تھا کاشف اس وقت میرے پاس الانصاف والاشراف نہیں ہے، پر تو نے جو حوالہ یاد کیا ہوا ہے میں نے اس کی تحقیق کر لی، یہ جھوٹا ہے، نکال کے اسی وقت دکھائی۔ جب دکھائی تو مولوی حیران ہو گیا، میں نے کہا مولوی صاحب لگتا ہے آپ نے کتابیں رکھی ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں، آپ بھی سجا لیتے ہیں کتابیں، وہی بخاری وہی مسلم وہی طریقے، سب کچھ وہی ہے، وہی فتح الباری ہے جہاں سے ہم دکھاتے ہیں، اور یہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو نصیب ہی نہیں، کتاب ان سے کیوں؟ ان کو سوائے رفع الجدین کے فاتح۔ آپ بریلویوں کو مشرک بنانا، ان سے پوچھے کیسے مشرک بنائے جاتے ہیں، چھیما دی لوری جو کہیں بھی نہیں ہے وہ پڑھ پڑھ سناتے ہیں، فتوے جو کہیں نہیں ہے، یہ تازہ اتنا بڑا فتویٰ لکھا ہے، وہ مولانا کا بیٹا جعفر لے گیا مجھ سے، ابھی تک اس کے پاس ہے، وہ فتویٰ ابن نواب صدیق حسن صاحب کا صاف لکھا ہے اس نے کہ سارے جتنی جنگیں ہوئی اس میں علی حق پر تھا، باقی حضرت معاویہ لوگ سارے لوگ جتنے تھے یہ ٹھیک نہیں تھے، باطل پر تھے، ختم بس۔ سارے کتابیں پڑھا کریں، جائیں نہیں پڑھنی تو بات ٹانگ نہ اڑایا کریں، ہمیں آگے آنے دیں، باقی ہم تو دفاع کرتے رہیں گے ان کا۔ 4 شرطیں رکھی اور ان 4 شرطوں کا پھر حشر کیا کیا یہ آپ کو اگلے جمعے بتاؤں گا۔ 4 یہ شرطیں رکھی، 4 شرطوں کا پھر حشر نشر کیا کیا یہ اگلے جمعے بتاؤں گا۔ 4 ہی شرطیں رکھی، 4 ہی الزام حضرت حسن پر لگائے تاکہ حسن زندگی میں زندہ ہی نہ رہ سکے۔ کیا جرم تھا کہ تمہارے لوگوں کو بچا گیا حسن؟ قتل ہو، یہ اس نے جب کہا بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے، حسن کا دل نرم پڑ گیا، اس نے کہا ہاں یار ہو تو جانے ہیں۔ حسن چھوڑ گیا، دستبرداری اختیار کر لی، جیسے مجھے پکڑ لیا، مسجد میں شور مچ گیا ہے جی، وہ ناسبی اکٹھے ہو گئے، وہاں پر شور مچ گیا جی، اس کو کہتے ہیں مسجد کو ڈی سی نے کہا تالا لگا دو، میں مسجد کے باہر کھڑا تھا، عصر کی اذان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں میں نے 22 سال اذانیں دی تھیں، میں نے ادھر باہر کھڑے ہو کر، مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے اس طرح کبھی مسجدوں کو تالا لگنا تو مسجدیں چھوڑ جایا کرتے ہیں، ان کو تالا نہیں لگنے دیتے۔ میں نے کہا کاشف ایک دن بھی اذان ایک وقت کے لیے بند ہو گئی نا، رسول اللہ کے سامنے منہ کالا کرا کے نہ جائیں، خدا تجھے کچھ اور دے دے گا، دے دیا نا پھر خدا نے بہت کچھ، میں محروم کب ہوں؟ اور ان سے وہی نہیں سنبھالی جا رہی،
ابھی میرے صدقے اور زکاتیں لے کر مسجد چلاتے ہیں مجھ سے لے کے. 10 برداریاں کرنی بڑی مشکل ہوتی ہیں. میں نے 10 برداری کی ہوئی ہے ادھر سے. 22 سال اس مسجد کو ہم نے اپنا خون دیا. 10 سال میں نے وہاں درس قرآن پاک دیا, تفسیریں پڑھائی, حدیثیں پڑھائی, مسجد کی صفائیاں کی. تہجد کے وقت میں 12 سال کا تھا جب میں تہجد کے وقت وہاں اذان دینے کے لیے جاتا تھا, سخت سردی کے اندر. ہمارے استاد کی یادیں وابستہ تھی اس مسجد کے لیے. ہم نے اپنے گھر والوں سے جنگ کی, لیکن جس دن دستبرداری کرنی پڑی نا تو میں پھر نکلا وہاں سے پڑھتا ہوا حسبی اللہ لا الہ الا اللہ وہو توکلت. پڑھ میں نے آیت, اللہ تیرے تو رب کریم, تو تیرا عرش کا مالک ہے, اس سے اچھی عطا فرما دے. 10 برداریاں کرانی آسان نہیں ہوتی, سمجھ گیا نا. مسجد میری ایک جذباتی قلبی وابستگی پر یہ عالم, جس حسن پر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہو اور لشکر اس طرح کے ہوں کہ پہاڑوں کی طرح اس کے کہنے پر لشکر چلے. پہاڑوں کے, یہ جبال کا لفظ ہے بخاری شریف کے اندر, پہاڑوں کی طرح جس کے کہنے پر لشکر لڑے. وہ آدمی یہ دیکھ کر کے کہ بچے خون سے نہلا دیے جائیں گے, بیوائیں یہ ہو جائیں گی, اور قاتلین عثمان کا رپھڑ رولا جھگڑا وہیں کا وہیں رہے گا. لو جی حضرت تم کہتے تھے پکڑنا ہے, تم پکڑ لو. پکڑے نہیں, پھر گئے. پھر 20 سال حکومت رہی, پکڑے نہیں گئے. پھر یزید کی آئی, پکڑے نہیں گئے. پھر 132 ہجری میں تباہ ہو کے برباد ہو کے بنو امیہ چل گئے, پکڑے نہیں. قاتل نہیں پکڑے گئے. قاتل کہاں ہیں؟ لاؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. لاؤ ایک سند بھی صحیح لے کر آؤ گے, میں کھڑا ہوں ذمہ دار. میں کہوں گا کہ ہمارا موقف غلط ہے. مجھے اپنے موقف کو غلط کہنے میں کوئی یار نہیں. کیوں؟ تحقیق کے میدان کے اندر جب گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں تو پھر اسی کا گھوڑا آگے جیتتا ہے جس کے گھوڑے میں دم خم اور جان ہو. تمہاری طرح کے مریل گھوڑے اور ہارنے کے بعد تم کہتے ہو نہیں یہ ہم نہیں اس کے گھوڑے کو مانتے, اس کا گھوڑا کافر سا لگتا ہے. گھوڑے ایسے نہیں ہے. اہل بیت رسول کے بارے میں رسول کہہ کر گئے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب اللہ کے بارے میں ڈراتا ہوں اور اہل بیت رسول. کتاب اللہ کا تو حشر جو امت نے کر دیا وہ تو شیعوں نے جو کیا ہے, اور اہل بیت رسول کا جو حشر انہوں نے رل مل کے کیا. میں ان کو نہیں کہتا, وہ بھی ایسے ہی ہیں. اہل بیت کی حفاظت کرنا سیکھو اور ان سے نور لینا سیکھو. حضرت حسن نے کہا تم جو ہم پہ الزام لگاتے ہو, یہ ابھی الزام نواسب لگاتے ہیں. علی کے دل میں چاہت تھی شروع دن سے ہی کہ میں حکومت کروں. حسن کے دل میں چاہت تھی, حسین لینا چاہتا تھا, اور وہ تو دے گئے حکومت, تم کہتے لینے چاہتے ہو. الو مقدمہ تو بنا لے, مقدمہ تو بنا, کوئی بات تو کر. فاضل وکیل اہل بیت حسن تو حکومت دے رہا ہے, بنی بنائی جمی جمائی لشکروں سمیت جرنلوں سمیت. وہ تو ٹرانسفر ان کو ایک منٹ نہیں لگا. ایک کیوں؟ جس کے وہ نواسے ہیں وہاں پر دیا ہی جاتا ہے, لیا نہیں کچھ جاتا. دینے والا ہاتھ تھا حسن کا. حسن کے قلب پر جو گزری, لوگوں نے پھر جتنی ملامت کی حضرت حسن کو, اس جھک جانے پر ایک اٹھا اس نے کہا مذل المومنین, اور مومنوں کو ذلت دینے والے. حضرت حسن چپ کر کے ادھر کو ہو گئے. یا المومنین, اے مومنوں کے لیے آر اور ننگ اور شرمندگی. کیا کہا؟ حسن کو کہا آواز دے کر اوئے, اب مومنوں کو ذلت دینے والے جا رہا ہے. یہ آوازیں پڑھ لیں گے پیچھے مدینہ شریف کے اندر. یار المومنین, میر المومنین کہتے ہیں نا, آر دلانا کسی کو. یار المومنین, اور مومنوں کے لیے شرمندگی. او کدھر کو جا رہا ہے تو؟ حضرت حسن نے مڑ کر کہا الآر خیر من النار, وہ شرمندگی دنیا کی اس جہنم کی آگ سے بہتر ہے میں اٹھا لوں یہاں. حسن کو حسن تھا نا, میر المومنین حسن تھا. شہزادے کو گھیر گھار کے اس کو شربت میں زہر پلا کے اس کی باوفا بیوی کو درہم و دینار کے ذریعے سے بے وفا بنا کے اس کے خون کے لوتھڑے, اس کے الٹی آئی اور کلیجہ کٹ کے حسن کا زمین پر سارا آ گیا. وہ جس کو رسول نے کہا تھا میرا کلیجہ حسن ہے, وہ کلیجہ ہی کٹ کے زمین پر آ گیا. مار دیا حسن کو گھیر گھار کے. حسین کو کربلا میں گھیر کر مارا, اس کو یہاں گھیر کر مارا. تاریخ میں ننگا کر دو اس حسن کو, کہو کہ اس کی 300 سے زیادہ بیویاں تھیں. حرام زادو, تم جن شاہوں نے 300 سے زیادہ اور ہزار سے نہیں, ان سے ریال کھا کر کتو تم بھونکتے ہو, تمہیں عادت ہو گئی ہے.
ایک صحیح سند سے لا کر دکھائیں، ہم دوبارہ ممبر پر نہیں چڑھیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں۔ ورنہ ہم دکھاتے ہیں کہ تمہارے صحابہ نے 70 عورتوں کے ساتھ نکاح کیے اور صحیح سند کے ساتھ، اور البانی نے لکھے ہیں، اور تازہ بھی ایک رسالہ گجرانوالے سے وہابیوں کا نکلا، اس میں اس نے یہ لکھا ہے، اگلے جمعے پڑھ کر سنا دوں گا میں۔ ہم دکھائیں گے کہ ایک وقت میں 70 عورتوں سے کیسے شادیاں کی۔ نہ کرو، ادھر سے تم جاؤ گے تو پھر اور بہت کچھ ہم سے پاؤ گے، نہ کرو۔ ہمیں تو ہر طرح کی فکر ہے، ہم صحابہ کو لگ بچائیں، اہل بیت رسول کو لگ بچائیں۔ مولانا اسحاق اور میں کیوں اس آگ پہ ہم کھڑے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ہمیں ادھر سے صحابہ کے لیے ڈھال، دوسرے ہاتھ سے شل تو ہم ہو رہے ہیں نا، شیعہ ادھر سے ہم کو لتاڑیں، سنی سارے مل کے ادھر سے ہم کو لتاڑیں، ہم اہل حق کا گروہ درمیان میں کھڑے ہیں، اور یہ دونوں مل کر ہم کو گالی دیں۔ ایک شیعہ ملا کہتا ہے یہ کیسا مولوی اسحاق ہے جو خنجر ادھر سے داخل کرتا ہے اور ادھر سے نکال لیتا ہے، امامت کے مسئلے کو مانتا نہیں، ابو بکر اور عمر کا دفاع کرتا ہے جی خنجر، اور ہمیں کافر نہیں کہنے دیتا، کسی کو اہل بیت سے پیار بھی کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، کہتا ہے امامت کو انکار خنجر گھسیڑنا ہے اور اہل بیت کا دفاع خنجر نکالنا ہے، کہتا ہے۔ میں نے مولانا سے کہا یہی بات وہ کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن کیا اہل حق جب پھنس جائیں تو گھبرا جایا کرتے ہیں؟ اہل حق دنیا کی باتیں سن لیا کرتے ہیں، کچھ مسئلہ نہیں اہل حق کے لیے۔ یہ آپ جتنی گالیاں دیں گے یہ ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ ماننا ہے ماننے، نہیں ماننا تو جائے بھاڑ میں، ہم نے کب کہا ہے ہم کو مانیں، ہم نے کب کہا ہے ہمیں مانیں، ہمیں ممبر پہ چڑھائیں، ہمیں اباؤ کباؤ دستار اور شیخ الحدیث اور مفسر قرآن کے، ہم تو صحیح طرح سے اردو بھی نہیں بول پاتے ہیں، پنجابی نہیں بول پاتے ہیں، تو ہم سے کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں۔ آپ کو ہماری 20 باتوں کے اندر غلطیاں نظر آتی ہوں گی، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہم اہل بیت رسول کا دفاع کرنے کے لیے اتنے منظم ہیں، اتنے رچ ہیں کہ آپ کی غربت پر اور آپ کی ناقص تحقیق پر ہمیں اب ترس آنے لگا ہے کہ ہم جو اردو دان طبقہ ہیں، تم عربی دان طبقے کے اوپر بازی لے گیا ہے، تمہاری عربیاں دھری کی دھری رہ گئیں، تم ابو جہل کی طرح کی فصیح عربی تو بول پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ابو لہب کی طرح کی تمہیں بہترین عباد، سرخ رنگ تھا ابو لہب کا، خوبصورت تھا ابو لہب، کپڑے پہنتا تھا سیاہ رنگ کے، چمکتا تھا اس کے اندر اس کا رنگ، آخر کو رسول کے خاندان کا تھا، اتنا پیارا ہینڈسم گڈ لکنگ ابو لہب تھا، چہرے کو دیکھ کر بزرگی لگتی تھی۔ کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب بما تب، اس کی بیوی حضرت معاویہ کی پھپھی تھی، بنو امیہ کے چودھری خاندان سے، زیور پہنتی، پتہ لگتا گلو بند پہنا ہوا ہے، وامرأتہ حمالۃ رہتا فی جیدہا حبل من مسد، اللہ نے کہا زیور پہن کے گلو بند باہر نکلتی ہے، اس کے گلے کے اندر مونج کی رسی ڈال کے نا کتیا بنا کے اس کے اندر دوزخ پہ ڈالوں گا۔ آپ اس پہ نہ جائیے کہ اس کی قرات اچھی ہے، امامہ اچھا ہے، اس نے 50 کتابیں لکھی ہیں، ادارہ فلانا علوم فلاں، ادارہ فلاں، چھوڑے کتابیں کی کیا بات ہے، عقیدہ کا بتائیں، لائیں عقیدہ، ہاتھ برہانہ کو لاؤ، عقیدہ لاؤ اور رسول خدا کے سامنے تول لو، پتہ چل جائے گا۔ جھوٹی حدیث نہ ہم کو سنانا، جھوٹی حدیث ہم سن رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قدر حضرت امام حسن علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو یہ قدر شناسی عطا فرمائے کہ جس نے اپنے لیے سب کچھ، اپنے نبی کے نانا کی امت کے لیے سب کچھ دے دیا، سارا مال پیسہ سب کچھ، لے لو تم، لے لو تم، کھا لو، کوئی چیز نہیں رکھی اس حسن نے اپنے لیے، کہا جو لے لو۔ کس کی یاد تازہ کرائی؟ اپنی نانی کی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکروز پوری امت کا، میری نانی نے نہیں کچھ رکھا، میرے نانا نے کچھ نہیں رکھا، میرے باپ علی مرتضیٰ کے پاس کتنے 11 درہم 11 چوانیاں نکلی مرنے کے بعد علی کے، تو نکال کے لا کے نا پوٹلی، حسن نے اس طرح کر کے نکال کے دکھائی، کہا مسلمانوں تمہارا امیر 11 چوانیاں چھوڑ کر گیا ہے، پیسے جوڑ رہا تھا کہ اس کا ایک غلام لے کر اللہ کی راہ میں آزاد کروں گا، یہ کل سرمایہ ہے۔ جس کی ماں نے آ کے رسول سے اتنا کہا، ابا
اب چکی چلا کر کے اور مشکیزیں بھر بھر کے کندھوں میں درد ہونے لگا ہے، دھان پان عورت ہوں، پتلی سی لڑکی ہوں، چھوٹی سی عمر، ابا گھر کا کام نہیں ہوتا، کوئی غلام لونڈی دے دیجئے۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹی یہ لونڈیاں غلام یہ امیروں کے کام ہیں، ہم محمد آل محمد کو ان سے کیا نام کام۔ پتر رات کو پڑھ کر سو جایا کر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ 2 کام ہوں گے اس سے، ایک دنیا کا ہو جائے گا کہ آخرت کا۔ دنیا کا کام یہ ہوگا تجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور پڑھنے والے کو بھی کبھی نہیں ہوگی، اور آخرت کا یہ کام ہوگا کہ سمندر کی جھاگ برابر بھی تم سب کے گناہ ہوں گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ فاطمہ غلام مانگنے نہ جاتی، مسلمانوں کو تسبیح نہ ملتی۔ نبی کے اندر کا راز نکال کے، خزانے جو تھے نبی کے پاس ذکر اذکار کے، حضور کا یہ خزانہ آپ کو دے گئی، ماں دے گئی سارا کچھ جس کی، ہاں جی، جن کے گھر میں صرف لٹایا ہی جاتا ہو، ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ حکومتوں کے لالچ میں کربلا چلے گئے۔ جو حکومتیں دے گئے تھے، اس حسین کی بات ہوتی ہے، وہ حکومتیں دے گئے تھے، لے لو حکومتیں اور کر کے دکھاؤ اور اس امت کو بتاؤ، اور چلا گیا۔ یہ ہمارے ہاں کیوں دور کی بات کریں، لوگ پوچھتے ہیں اور نواز شریف چلا گیا، سکے لو کروا لو اس سے حکومت، بھیج دو مجھ کو باہر اور الزام لگا کے نیب بیورو کر دو، اس کو لو یہ کرو کراؤ اس سے حکومت۔ اب اس کے پاس کیا ہے؟ امت نے دیکھ لیا، بدل جاؤ کہتا ہے، بدل گیا۔ محمد علی مرزا کہتا ہے یہ وہی آدمی ہے جو تاریخ میں وہاں پر ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے، تاریخیں دہراتی ہیں اپنے آپ کو، نہ یہ حسین ہے نہ وہ، لیکن تھوڑے تھوڑے نمونے تو مل جاتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ میں مثالیں حق باطل کی نہیں دے رہا موجودہ دور کی، میں صرف سمجھنے کا ایک فہم دیتا ہوں آپ کو کہ اس کی ریزیمبلنس اس سے ملتی جلتی ہے۔ دیکھ لو کتنا شور مچا کر آیا تھا اور پھر کیا کر رہا ہے اس وقت، اس طرح شور مچا کر آئے اور پھر قتل حسین عثمان کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہوا، کب بڑی مشکل سے حساب ہاتھ میں آیا ہے۔ اب آپ تم لوگ کیوں کرتے ہو اس طرح کی باتیں؟ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔